الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم کی دوسری قسط یا دوسرا پارٹ، سبق نمبر 2، ذات و صفات کا بیان۔ سوال: قدیم کسے کہتے ہیں؟ جواب: قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے، اور جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی و ابدی ہیں، اور ذات و صفات کی سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے، جیسے آریہ کہ روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں۔ حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ سوال: باقی کے معنی کیا ہیں؟ جواب: باقی وہ جو ہمیشہ رہے گا اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام صفات صرف اللہ پاک ہی کے ذات کے لیے ثابت ہیں۔ سوال: رب کریم کی ذات کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب: جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے، جیسے آریہ کہ وہ روح اور مادہ کو قدیم جانتے ہیں، یقیناً مشرک ہیں۔ سوال: اللہ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: اللہ خدا کے لیے اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک ہے۔ تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ سوال: صفات کمالیہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: رب کریم واجب الوجود ہے، اس کی ذات تمام کمالات اور خوبیوں سے آراستہ اور ہر قسم کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن جن صفات سے اس کی ذات کا متصف یعنی موصوف ہونا ضروری ہے، ان صفات کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال: صفات کمالیہ کتنی ہیں؟ جواب: اللہ کریم کی ذات میں بہت سی صفتیں ہیں، جن میں سے اہم صفتیں 9 ہیں، باقی صفات انہی 9 صفتوں میں سے کسی نہ کسی کے تحت آ جاتی ہیں، اور وہ 9 صفتیں یہ ہیں: نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 ارادہ و مشیت، نمبر 4 علم، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام، نمبر 8 تکوین و تخلیق، اور نمبر 9 رزاقیت۔ سوال: حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب: وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا، پھر جب چاہتا ہے ان کو فنا کر دیتا ہے۔ سوال: اللہ پاک قدرت والا ہے، اس بارے میں کچھ بیان کریں۔ جواب: سارے اختیارات کا مالک اللہ پاک ہی ہے۔ روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ گناہ معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سوال: کیا اللہ پاک جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ جواب: اللہ پاک ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں پایا جانا محال، ناممکن ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، ناجاننا، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال، ناممکن ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال یعنی ناممکن کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے،
اور کذب یعنی جھوٹ تو ایسا گندا ناپاک عیب ہے جس سے تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے، بلکہ بھنگی چمار بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے شرماتا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے؟ سوال، ارادہ و مشیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اللہ پاک مرید ہے، یعنی اس میں ارادہ کی صفت پائی جاتی ہے، اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے ہی سے تصرف فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے فعل صادر ہو جاتے ہوں۔ اللہ پاک کے ازلی ارادہ کے ماتحت ہی ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، اس پر کوئی چیز واجب و ضروری نہیں کہ جس کے کرنے پر مجبور ہو۔ مالک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ سوال، صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اللہ پاک علیم ہے، یعنی اس کو صفت علم حاصل ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ان سب کو ازل میں جانتا تھا، اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا، ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ غیب و شہادت سب کو یکساں جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ سوال، صفت سمع و بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، یعنی اس میں صفت سماعت و صفت بصارت ہے، ہر پست سے پست آواز تک کو سنتا ہے اور ہر باریک سے باریک کو دیکھتا ہے، وہ ہر موجود کو سنتا اور ہر موجود کو دیکھتا ہے۔ سوال، صفت کلام سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ پاک متکلم ہے، یعنی اس کو کلام کرنے کی صفت حاصل ہے، جس چیز کو چاہتا ہے خبر دیتا ہے، انبیاء سے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور جس طرح وہ بے کان کے سنتا ہے اور بے آنکھ کے دیکھتا ہے، اسی طرح وہ بغیر زبان کے بولتا ہے کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے اور مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام ہے، قدیم بلا صوت، بغیر آواز ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا، لکھنا، سننا اور حفظ کرنا حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا، لکھا اور سنا اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ سوال، یہ 7 صفات جو اوپر گزری انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، حیات، قدرت، سمع، بصر، علم، ارادہ اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ سوال، تکوین و تخلیق سے کیا مراد ہے؟ جواب، تکوین و تخلیق سارے جہان کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک سارے جہان کا خالق ہے، یعنی تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ، آگ، پانی، ہوا، خاک، جنہیں عناصر اربعہ کہتے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کن ہو جا کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ انسانوں کے کام اور عمل بھی سب اس کے مخلوق ہیں، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مارنا، جلانا یعنی زندہ کرنا، صحت دینا، بیمار کر ڈالنا، غنی کرنا، فقیر کرنا وغیرہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور جنہیں صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تکوین کی تفصیل سمجھنا چاہیے۔ سوال، صفت رزاقیت سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ پاک رزاق ہے، وہی تمام ذی روح کو رزق دینے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی ساری کائنات کی تربیت فرماتا اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے کمال مقدار تک پہنچاتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام عالم کا پرورش کرنے والا، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ وسیلے اور واسطے ہیں۔ سوال، صفات سلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب، صفات سلبیہ وہ ہیں جن سے اللہ پاک کی ذات مبرہ اور پاک ہے،
مثلا وہ جاہل نہیں، بے اختیار و بے کس نہیں، کسی بات سے معذور و عاجز نہیں، اندھا نہیں، بہرا نہیں، گونگا نہیں، ظالم نہیں، مجسم یعنی جسم والا نہیں، زمانی و مکانی، جہت و مکان و زبان و حرکت و سکون و شکل و صورت اور تمام حوادث سے پاک ہے، کھانے پینے اور تمام حوائج بشری انسانی حاجتوں اور ہر قسم کے تغیر و تبدل، حدوث و احتیاج سے پاک ہے، نہ وہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے کہ کسی چیز میں سما جائے، نہ اس میں کوئی چیز حلول کیے ہوئے کہ اس میں پیوست ہو جائے، یوں ہی وہ ذات کسی کے ساتھ متحد بھی نہیں، جیسا کہ برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے نہ اس کا کوئی ہمسر و برابر۔ سوال: رب کریم کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ جواب: دنیا کی زندگی میں اللہ کریم کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، جس سے اہل جنت کی آنکھیں روشن ہوں گی، اور دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی نعمت و دولت پیاری نہ ہوگی۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، تو یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی، اللہ پاک یہ دولت ہمیں بھی میسر فرمائے، آمین۔ سوال: کیا اللہ پاک کو اپنے افعال میں کسی غرض یا سبب کی احتیاج ہوتی ہے؟ جواب: اللہ کریم کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جن کی تفصیل وہی خوب جانتا ہے، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگیں ہوں، ایک دن کے بر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس بھی نہ جا سکتا تھا۔ اسے ارشاد ہوا: اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ آگ گلزار بن گئی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ